بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ بیان کروں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سب ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھیں جب کوئی بھی غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ کی قسم، ان کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی خوش آمدید، اور انہیں اپنے دائیں طرف بٹھایا۔ پھر ان سے کوئی سرگوشی کی تو وہ بڑی شدت سے رونے لگیں۔ پھر دوبارہ کوئی سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہمارے درمیان راز کی بات کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اور آپ رو رہی ہو۔ مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ راز فاش نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، میں آپ کو اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں جو میرا آپ پر ہے، یعنی میں آپ کی سوتیلی ماں ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ وہ کہنے لگیں، ہاں، اب میں بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں ہر سال جبرائیل کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور کرتا تھا، مگر اس سال 2 مرتبہ کیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ میرے مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہے، بس تم صبر کرنا۔ تو میں رونے لگ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تم اس امت کی، اس جہان کی تمام عورتوں کی سردار ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بقیع میں جنازہ پڑھا کر واپس میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، نماز جنازہ ادا کروں گا اور تمہیں دفن کروں گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی ابتدا ہو گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، میرے پاس اپنے ابائی ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا خدمت میں تمنا کرے گا اور کوئی کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومن ابو بکر کے علاوہ سب کی خلافت کا انکار دے چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت حضرت ابو بکر صدیق کی لکھنے کا ارادہ کیا تھا، پھر ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ جب خلافت کے لیے سید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کا نام آئے گا تو اللہ تعالیٰ اور مومن انکار کر دیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر باہر تشریف لائے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا،
الحمدللہ اب آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ پھر سیدنا حباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا، اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم مجھے تو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض سے صحت یاب نہیں ہو سکیں گے۔ بوقت وفات بنو عبد المطلب کے چہروں کی مجھے خوب شناخت ہے۔ اب ہمیں اس کے پاس چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بعد خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے، اگر کوئی دوسرا مستحق ہے تو بھی پتہ چل جائے۔ اس خلیفہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیں۔ اس بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کچھ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔ میں تو اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز کچھ نہیں پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی کتاب، یا اس کا فہم ہے جو مسلمان آدمی کو دیا جاتا ہے، یا جو صحیفہ؟ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا، دید، قیدی کو آزاد کرنا، اور یہ کہ مسلمان کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ ان دلائل سے واضح ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول نہیں تھے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خلیفہ بلا فضل خیال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر رکھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کیا شدت مرض کی وجہ سے ہے یا حسب معمول یہ بات فرما رہے ہیں؟ نیز کیا انبیاء کرام بھی بیمار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ کیا بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالیقین نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی میں بات کر رہے ہیں، بلکہ شک کا اظہار کیا ہے، اور سیدنا عمر کو شک ہو جانا ممکن تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات لکھوانا چاہتے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شک واقع ہو گیا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ تحریر شک کو رفع نہیں کرے گی، لہٰذا اسے لکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی بات پر جمع کر دے جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور مومن ابو بکر کے سوا سب کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا ہے کہ ساری کی ساری مصیبتیں اس چیز کی وجہ سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ رکاوٹ ہی اصل مصیبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، ہائے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا۔ ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ابا جان، ہم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس، تمہارے دل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالنے کے لیے کیسے آمادہ ہو گئے۔ کم ہی وہ کوئی رات ایسی گزری ہوگی جس رات میں مجھے اپنے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ ہو۔ یہ بات بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ یہ بیان کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئے۔